أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع سے لے کر یہ 14ویں رکوع تک بلکہ 15ویں رکوع کے بھی جو شروع کی 2 آیتیں ہیں، یہاں تک آپ سمجھ لیجیے کل 10 رکوع اور 2 آیتیں بنتی ہیں. 5 سے شروع ہوگا اور 15ویں رکوع کی 2 آیتیں سمیت ملا کر یہ 10 رکوع 2 آیتیں جو بنتی ہیں، یہ سارے کے سارے یہاں پر بنی اسرائیل سے خطاب ہے. ان کے حالات کا تذکرہ ہے، ان کے واقعات کا بیان ہے، ان پر کیے ہوئے نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور ان کی جو نافرمانیاں وغیرہ ہیں وہ بھی یہاں پر ذکر کیے گئے. اور یہاں جو یہ 2 آیتیں آئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، جو میں نے ابھی تلاوت کی، یہاں بھی یہی 2 آیتیں ہیں. اور وہاں جا کر 14واں رکوع ختم ہو کر 15واں رکوع جب شروع ہوتا ہے، آپ دیکھیں وہاں بھی یہی 2 آیتیں. پہلی آیت تو بالکل اسی طرح ہے، دوسری آیت میں شفاعہ اور عدل کو تھوڑا آگے پیچھے کیا گیا ہے بس. تو یہی 2 آیتیں یہاں بھی ہے اور وہی 2 آیتیں 15ویں رکوع میں بھی ہے. گویا یہ ایک بریکٹ بن گئے اور بیچ میں بنی اسرائیل کے حالات اور تذکرہ کا ذکر ہے. اور اس سے پچھلے جو رکوع ہم نے پڑھا تھا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، وہاں اہم مضمون یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت انہیں دی گئی تھی. تو آپ کو معلوم ہے ریاضی کا بھی قاعدہ ہے، بریکٹ کے اندر کی رقم کو باہر کے ساتھ جو حساب ہوتا ہے سارا، تو یہی والا قانون ہے. اندر جہاں جہاں ان کو اللہ یا آخرت کی بات آئے گی وہاں پر نبوت لازماً شامل ہوگا. قرآن کی بلاغت میں ایک چیز کو بار بار تذکرہ نہیں کیا جاتا، ایک مرتبہ بولتے ہیں پھر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو یہ رسالت کا جو تذکرہ ہے اس پورے 10 رکوع کے اندر جب بھی ایمان کی توحید کی بات آئے گی تو نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا لازمی حصہ شامل ہوگا. شروع کر لیتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے. عبداللہ اس کا معنی اور ترجمہ ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے تم کو تمام جہانوں میں فضیلت دی تھی. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید آئے اس سے پہلے تک ان بنی اسرائیل کو دیگر تمام عالم پر فضیلت تھی. حکومت بھی ان کے پاس اور عقل بھی ان کے پاس، قرآن جو مطلب آسمانی وحی بھی ان کے پاس، علوم بھی ان کے پاس. تو یہ عالم میں فخر کرتے تھے اور آسمانی وحی کی کوئی بات ہوتی تو لوگ بھی ان کی طرف دیکھتے تھے. مگر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو اس کے بعد سے گویا کہ ان کی ضلالت شروع ہوئی اور اس کے بعد ان کی فضیلت ختم ہو گئی. یہ اس سے پہلے کی بات ہے. فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن اس دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کسی کی کوئی سفارش اس دن قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کسی سے کسی قسم کا عدل فدیہ لیا جائے گا،
ولا هم ينصرون، اور نہ اس دن کوئی کسی کی مدد کو پہنچے گا۔ عام طور پر کوئی اگر کسی بلا اور مصیبت میں مبتلا ہو، 4 طریقے ہوتے ہیں مدد کی۔ اللہ رب العزت نے چاروں کی نفی کر لی کہ قیامت کے دن مدد کی کوئی صورت اگر ہو سکتی تھی، فرمایا ایک بھی نہیں۔ کسی نے ایک ساتھ کوئی حق مارا تو پہلے اس کے مددگار آتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو حق وغیرہ دلایا ہے اپنے طور سے اس کو دلا دیں اور بات کو ختم کرے۔ اگر بات وہاں سے نہیں بنتی تو دوسرے نمبر پر فرمایا تو سفارش دلا دیتے ہیں، کوئی بڑی سفارش لے آتے ہیں، معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر سفارش سے بھی معاملہ حل نہ ہو، تیسرے نمبر پر تاوان اور بدلہ دیا جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی معاملہ حل نہ ہو تو دنیا میں پھر فرمایا چوتھا پھر زور کے ذریعے اپنی بات منواتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن تمہاری ان چاروں میں سے کوئی بات نہیں چلے گی۔ اب دوبارہ ترجمہ دیکھیں، ترتیب وار یہی 4 چیزیں اللہ نے گنوائے۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے۔ پہلا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، بالکل نفی ہے۔ نمبر 2، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ نمبر 3، بدلہ دیں، ولا يؤخذ منها عدل، نہ کسی قسم کا فدیہ دیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، چوتھے نمبر پر تم پارٹی کر کے یا طاقتور بن کر جماعت بنا کے آؤ گے مدد کرنے۔ ولا هم ينصرون، نہ اس دن کوئی کسی کو مدد کو پہنچ سکے گا۔ تو ہر طرح کی نفی کی، وہاں صرف اور صرف اعمال ہوں گے، اللہ رب العزت کی عدالت ہوگی، عمل کے ذریعے اپنے کو بچا سکو گے یا اللہ کے رحم و کرم سے بچا سکو گے، بقیہ زور وغیرہ سفارش اس دن ہرگز کام نہیں آئے گا۔ سفارش پر بات انشاءاللہ آگے آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، شفاعت، اس پر بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اگلے صورتوں میں اس کا مضمون آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پر اہتمام سے اس کا ذکر کریں گے۔ آگے فرمایا، اب یہاں میں نے آپ کو کہا کہ وہ 15ویں رکوع تک تھوڑے تھوڑے آیتوں میں مختصراً ان کے قصے ذکر ہے۔ اچھا، ترتیب میں تو سورۃ البقرہ پہلے ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، اور مدنی سورت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی اسے مدنی کہتے ہیں، اور ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی اسے مکی کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ 13 سال مکہ میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد، زیادہ زمانہ تو مکے کا زمانہ ہے، 10 سال مدنی دور ہے، تو اس زمانے میں بھی تو بڑی بڑی صورتیں اتری ہوں گی۔ تو قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے اگرچہ یہ آگے ہے، لیکن آگے سورۃ الاعراف، اسی طرح دیگر بہت ساری صورتیں ہیں، سورہ طٰہٰ کو دیکھ لیں، سورۃ القصص کو دیکھ لیں، بنی اسرائیل کو دیکھ لیں، بہت سی ایسی صورتیں آگے ہیں جو سورۃ البقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، ان میں یہ واقعات تفصیل سے آ چکے تھے، اس لیے جب بعد میں مدنی دور میں سورۃ البقرہ میں انہی واقعات کو دوبارہ لایا تو صرف ہلکا ہلکا اشارہ کیا، تو یہاں جو ہمیں اشارے ملیں گے اس واقعے میں، اس کی تفصیل آگے صورتوں میں، مکی صورتوں میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو یہاں اس سے آپ وہ نہ ہو جانا کہ تفصیل وہاں کیوں دی، پہلے جگہ تفصیل دینی چاہیے تھی۔ بھئی زمانے کے اعتبار سے مکی دور میں پہلے تفصیل گزر چکی ہے، زمانے کے اعتبار سے مدنی صورت بعد میں آئی ہے، بس یہاں پر اسے پہلے رکھا، اور یہ رکھنا بھی اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھوایا کہ یہ صورت یہاں رکھو، صحابہ کو کہا اس کے بعد یہ صورت رکھو، اس کے بعد یہ صورت رکھو، یہ ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہے۔ تو یہ مختصراً واقعات یہاں ہوں گے، تفصیل آگے آئے گا، ہم صرف اشارہ کریں گے۔ سورۃ القصص، سورۃ الطٰہٰ، انشاءاللہ اعراف وہاں تفصیل پڑھیں گے۔ اب دیکھ لیں واقعات ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، آل فرعون سے نجات دی۔ وہ کیا کرتا؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بڑا سخت عذاب دیتے تھے۔
کس طور پر؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بلاء، تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ جب فرعون کو اس کے کاہنوں نے بتلایا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کے گرانے کا باعث بنے گا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، تو اس میں فرعون نے حکم دیا بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے ہیں انہیں مارا جائے، تو لہذا قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب اتنے قتل ہوئے کہ یہ خوف ہوا کہ بھئی کچھ بچیں گے ہی نہیں، تو وہ غلام تھے، ایک طرح سے ان کی خدمت کرتے تھے، تو ہماری خدمت کے لیے کوئی نہیں بچیں گے، تو پھر یہ فیصلہ ہوا 1 سال کے لڑکوں کو قتل کریں گے، 1 سال والوں کو چھوڑیں گے۔ اب اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا، وہ سال جس وقت بچوں کو قتل کرنا تھا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کا واقعہ آگے آئے گا۔ اللہ رب العزت نے کس طرح انہیں نہر کے ذریعے بھیجا گیا، اور فرعون کے محل میں فرعون کی بیوی نے خود فرعون کے گود میں اس کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے دکھائی، اور ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے، وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا، تو وہ اسی طرح بڑے ہو گئے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی بہت بڑا عذاب تھا کہ یذبحون ابناءکم، بیٹوں کو ذبح کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور عورتوں کو زندہ رکھتے۔ اب دیکھیں زندہ رکھنا تو نعمت ہے، زندہ رکھنا عذاب تو نہیں ہے، لیکن غیرت مند بندے جانتے ہیں کہ وہ خواتین کو زندہ تو رکھتے مگر ان کا حق پامال کرتے، ان کو لونڈیاں بناتے، ان سے گھر کا کام لیتے، عزت ان کی خراب کرتے، تو اس طرح جینا بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور یہ بہت بڑا امتحان تمہارے اوپر تھا، یہ تمہاری حالت تھی کہ تم پر اس قدر مشکلات تھی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ دوسرے واقعے کی طرف ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم ایسے برائیوں میں تھے، ایسے تنگیوں میں تھے، ایسی مصیبتوں میں تھے، ہم نے تمہیں نجات دی، پھر بھی تم ہماری نافرمانی کرتے ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا ایک اور واقعے کی طرف، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو اس وقت کو، فرقنا بکم البحر، جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، الگ کر دیا۔ خیر تفصیلی واقعہ ہے، اگلا آئے گا صورتوں میں۔ جب یہ نکلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے، سامنے دریا آ گیا بڑا، اب وہ قوم کہنے لگی، پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ چل گیا، جب اسے پتا چلا بنی اسرائیل فرار ہو رہی ہے تو وہ پیچھے لشکر لے کر آیا، اب سامنے دریا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، اب پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، ہم کہاں جائیں؟ ہر وقت ان کا رونا تھا، ہر وقت یہ شکوے شکایت کرتے تھے، آپ آیتوں سے اندازہ لگائیں گے۔ تو لہذا اللہ کے حکم سے جب لاٹھی وہاں ماری، راستے اللہ نے بنا دیے۔ ہر قوم کو اس طرح بڑے بڑے راستے قرآن میں ہیں کہ وہ ایک دوسروں کو دیکھ بھی رہے تھے، خشکی جیسے راستے سمندر کے اندر دریا میں اللہ نے جاری کیے، آرام سے ادھر پار ہو کر دوسری طرف نکل کر آ گئے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ بھئی خشکی کے راستے بنے، اپنی قوم کو کہنے لگا لشکر کو یہ میں نے بنایا ہے چلو، اور جب وہ اندر آیا تب تک موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سامنے جا کر ایک اونچی جگہ تھی وہاں چڑھ کر انہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے اس دریا کو برابر کیا جس کی وجہ سے ان کے آنکھوں کے سامنے وہ جو ہزاروں سال ان کے اوپر ظلم کرتے تھے وہ پانی کے اندر غرق ہوئے۔ اسی کی طرف فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، چنانچہ ہم نے تم سب کو تو بچا لیا تھا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو آل کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ کر کے ہم نے دکھایا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر پار نکلے، آگے چلے گئے ایک جگہ پر، اللہ رب العزت نے کیونکہ اب نبوت ہے، شریعت کی ضرورت ہے، کسی کتاب کی ضرورت ہے، تو رات پہاڑ میں جب انہیں بلایا گیا وہاں پر 40 راتوں تک وہاں ٹھہرے رہے،
پھر اللہ رب العزت نے انہیں شریعت کتابیں دی، وہ لے کر آ رہے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے 40 دن کے لیے، ادھر قوم نے پیچھے، سامری ان میں ایک تھا، اس نے گمراہ کیا، ایک بچھڑا انہوں نے بنایا اور اس بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ تو بت پرستی ایک طرح سے گویا شروع کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں اللہ نے بتلایا، فوراً گھبراتے ہوئے آئے، ادھر آ کر انہیں بہت ڈانٹا، پھر انہوں اللہ سے توبہ کرنے کو کہا۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن ایک شرط رکھی، کہا توبے کی قبولیت کی شرط یہ ہے، تم میں سے جس نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا ہے وہ عبادت کرنے والے کو قتل کرو گے۔ یہ اس وقت اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ سزا رکھی کہ اس کے بغیر تمہارا کوئی حل نہیں۔ تو تورات کے اندر بنی اسرائیل کتابیں بڑی ہیں ان کی، کہتے ہیں کہ انہوں نے انہیں قتل کرنا شروع کیا، مارنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ سمجھانے کے بعد وہ آئے تھے۔ تو تقریباً 70,000 سے زیادہ اس وقت مارے گئے، بعض تو یہ لاکھوں تک روایات بتاتے ہیں، کم سے کم قول یہ ہے۔ اور جب انہیں مارا اور وہ قتل ہو گئے تو اس کی طرح پھر اللہ رب العزت نے گویا ان کی توبہ تو قبول فرمائی۔ تو اسی واقعے کی طرف ابھی یہاں پر اشارہ ہے، فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا۔ 40 راتوں کے لیے وہ وہاں گئے تھے، پیچھے کیا ہوا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور تم نے ان کے پیچھے اپنے جانوں پر ظلم کر کے ایک بچھڑے کو معبود بنایا۔ اتخذتم العجل، ایک بچھڑے کو تم نے من بعدہ، اس کے بعد معبود بنایا، وانتم ظالمون، یہ تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر لیا، پھر بھی اللہ رب العزت نے انہیں معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مگر یہ پھر بھی شکر ادا کرنے والے نہیں تھے، پورے اگلے واقعات بتائیں گے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، تورات کتاب بھی دی، والفرقان، حق اور باطل میں تمیز پیدا کرنے کا معیار بھی بخشا۔ الفرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا بھی یہی لقب ہے، فرمایا حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا، کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اس کے بعد اب اسی سزا کا ذکر ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنے قوم سے، یا قوم، کہ اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، کہ تم نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا۔ وجہ کیا تھی؟ باتخاذکم العجل، کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، تو بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی باریکم، اپنے خالق سے، باری سے توبہ کرو۔ فقتلوا انفسکم، اور اس کا تاوان یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کا مطلب یہ تھا، 12 قوم تھی ان کی، ہر قوم اور قبیلے والے کو حکم دیا کہ تم میں سے جس نے بت پرستی شروع کی تھی وہ اس کو مارے۔ آپ کو پتہ ہے قبائل میں کوئی دوسرے قوم پر ہاتھ اٹھائے یہ بہت بڑی جنگ ہوتی، بھئی میرے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے کہا ہر ایک اپنے ہی قبیلے میں جو جس نے بت پرستی کی ہے اسے قتل کرے گا۔ یہ اس وقت ان کے توبے کی قبولیت کی اللہ نے صورت نکالی کہ ابھی موسیٰ سے تمہیں فرعون سے نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام ابھی گئے ہیں اور تم نے پیچھے بت پرستی شروع کر لی ہے، تو لہذا فرمایا فتوبوا الی باریکم، اپنے خالق سے توبہ کرو۔ فقتلوا انفسکم، اور صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہی تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فتاب علیکم، اسی طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے جو اتنا زیادہ معاف کرنے والا اور اس قدر رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات اور اس کے احکامات لے کر آئے تو قوم کہنے لگی ہم تو یقین نہیں کرتے، کیا پتہ آپ نے اپنے سے لایا ہے، یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، جب تک
ہمیں خود اپنی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھیں گے، ہم یقین نہیں کریں گے۔ تو قوم میں سے 70 افراد کو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑوں کو منتخب کیا، کوئی طور لے کر گئے۔ اللہ رب العزت، اب وہاں آواز آئی، آواز انہیں کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آواز پر بھی ہم یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ رب العزت ہم آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، ہم یقین نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بجلی کے ذریعے ان پر کھڑکی، جس کی خوف کی وجہ سے صدمے سے یہ انتقال ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ، بات تفسیر میں ہے اگر یہ مر جائیں، میں قوم کے پاس جاؤں، وہ تو بالکل میری بات نہیں مانے گی، وہ پہلے ہی یقین نہیں کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اب یہ آئے اپنے قوم کو بتانے لگے، ہاں اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن اس میں بھی ڈنڈی ماری، کہا اللہ رب العزت نے کہا ہے جس قدر آرام سے عمل کر سکتے ہو کر لو، جو چیزیں تمہیں مشکل لگے وہ تمہارے لیے معاف ہے۔ اب بات میں آگے جا کر جب بھی مشکل ہوتا تو کہتے یہ ان میں سے ہے جو اللہ نے معاف کیا تھا کچھ چیزوں کو، یہ وہ کچھ معاف کی ہوئی چیزوں میں سے۔ تو اس قدر یہودی گویا کے نافرمان قوم کی، اسی کا تذکرہ اگلی آیتوں میں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے جب تک نہ دیکھ لیں، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم کھلی آنکھوں سے خود اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، نتیجہ یہ ہوا کہ بجلی کے ایک کڑک نے تمہیں اس طرح پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ اب جب یہ مر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس کے باوجود یہ نافرمانی میں آئے کہ آگے قوم کو کہنے لگے اللہ رب العزت نے کہا ہے کچھ چیزیں ہم نے تمہارے لیے معاف کر دیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ سے ایک اور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے نکلے تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا۔ اب آگے ان کا مقدس ہے، انہیں کہا جائیں، اللہ رب العزت تمہیں فتح دے گا۔ اگلے صورتوں میں اس کی تفصیل آئے گی۔ انہوں نے انکار کیا، جب جہاد سے انکار کیا، نتیجتاً اللہ نے وادی جو سینا، صحرائے سینا جو ہے بہت بڑا صحرا تھا، اس کے اندر ان پر اس طرح عذاب مسلط کیا کہ اب تم 40 سال تک اس کے اندر بھٹکتے رہو گے، اس صحرا سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ تو وہ اس صحرا کے اندر جتنا بھی چلتے اسی کے اندر ہوتے، نکل نہیں سکتے تھے۔ اب گرمی ہے، جو لے کر آئے تھے وہاں سے فرعون سے، وہ سارا مصر سے ختم ہو گیا، اوپر سے دھوپ آ رہی ہے، انتہائی پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان پر بادل مسلط کیا جو ان کو سایہ دیتا تھا، کھانے کی دعا کی، من اور سلوہ آسمان سے ان کے لیے اس میدان کے اندر اتارا۔ من اور سلوہ سمجھ لیں بٹیر ہوتے تھے، پرندوں کی بٹیر جیسے شکل میں، وہ رات کو آ جاتے، نہ اڑتے نہ کچھ کرتے، یہ آرام سے انہیں پکڑتے، انہیں پکاتے اور ان کا کباب کر کے کھاتے۔ اور اسی طرح من کہتے ہیں جیسے ترنجبین کی طرح، بالکل میٹھی کوئی شبنم کی طرح رات کو گر جاتی، صبح درختوں کے اوپر اور چھتوں کے اوپر پتھروں کے اوپر پڑی ہوتی، یہ اٹھا کر اسے کھا لیتے تھے۔ تو ایک طرح سے پیٹ بھر کے کھانا اس صحرا کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو دے دیا۔ اس کے باوجود یہ نافرمانی پر آئے۔ اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ یہ کہنے لگے ہم نے بہت من و سلوہ کھا لیا ہے، ہمیں دال کھلاؤ، ہمیں ککڑی کھانی ہے، ہمیں اسی طرح پیاز کھانا ہے، اور یہ من و سلوہ ہم نے نہیں کھانا۔ اگلی آیتوں میں انہی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اس وادی کے اندر، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے، شوق سے اسے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور فرمایا یہ نافرمانیاں کر کے فرمایا کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، کیوں؟ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ جو تم ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، خود ہی اپنی جانوں پر تم ظلم کرو گے اگر تم نافرمانیاں کرو گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ 40 سال تک اس وادی کے اندر بیٹھے رہے۔ آگے یوں ہوا
کہ اللہ رب العزت نے جب وقت پورا ہوا، اب یہ جو 40 سال اس صحرا میں رہے، تب تک سمجھ لیں موسیٰ علیہ السلام انتقال ہو گئے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی انتقال ہو گئے، وہ جو نسل جو غلامی والی نسل تھی وہ ایک طرح سے ختم ہو گئی، نئی نسل ان کے اندر پیدا ہوئی، نوجوان اٹھے۔ اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کے خلیفے حضرت یوشع علیہ السلام اللہ نے بنائے، تو ان کے وقت ان کا وقت بھی پورا ہو چکا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں قید سے آزادی دی، ایک شہر ان کے لیے فتح کروایا اور کہا اس پر داخل ہو جاؤ، دیکھنا عاجزی کر کے جانا، گردن جھکا کے جانا، وقولوا حطہ، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، یہ کرتے ہوئے جانا، عاجزی بھی ہو اور زبان سے بھی بخشش طلب کرو، اس طرح کر کے اس شہر میں داخل ہونا، غرور تکبر نہیں کرنا۔ انہوں نے اس کا الٹا کر لیا، کہتے ہیں کہ یہ اکڑ اکڑ کے داخل ہونے لگے، بعض مذاق اڑاتے ہوئے ایسے نیچے بیٹھے اور پاؤں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہونے لگے، جو حکم دیا جاتا اس کا عکس کر رہے تھے، اور جو کہتے وقولوا حطہ، حطہ کہو کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہنتا ہنتا کہنے لگے کہ بھئی اب وہاں جائیں گے گندم ملے گا، ہنتا گندم کو کہتے ہیں، وہاں مکئی ہمیں ملے گی، من و سلوا سے ہماری جان چھڑ گئی، اب ہم مکئی اور گندم کھائیں گے، یہ قول کہتے کہتے اس شہر میں داخل ہوئے۔ تو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ کہنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو اسی وقت پکڑ لیا، طاعون کی وبا ان میں پیدا کی اور کئیوں کو ہزاروں کی صورت میں اسی وقت ان کا انتقال ہوا، لیکن نافرمانی سے یہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ اگلی آیتوں میں انہی کا اجمالی اور مختصر تذکرہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھا لو۔ فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن دیکھنا بستی کے دروازے میں جھکے سروں سے داخل ہونا، گردن جھکا کر عاجزی سے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، حِطَّةٌ نغفر لکم خطایاکم، اس طرح ہم تمہاری خطائیں جو ہیں اسے معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو تو مزید بھی ثواب عطا کریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، لیکن ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی کہ حتہ کے جگہ ہنتا کہنے لگے، سر جھکا کر بولا تھا اکڑ کے چلنے لگے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، اور ظالموں نے اس قول کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، اس قول سے جو انہیں کہا گیا تھا اس کو ایک اور قول سے بدل دیا، تو کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر رجزم من السماء، آسمان سے ایک عذاب ان کے اوپر نازل کیا، بما کانوا یفسقون، اس نافرمانیوں کے عوض جو یہ کرتے تھے، لہذا طاعون کی بیماری آئی۔ جن نے اس طرح کا قول کر کے نافرمانی کی تھی، کہتے ہیں صرف ایک دوپہر میں 70-80 ہزار ان کے اندر مر گئے، اور ان کو اللہ رب العزت نے اسی وقت پکڑ لیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب یہ تو پھر دوبارہ پچھلے زمانے میں آ رہے ہیں، ترتیب زمانی نہیں ہے، یہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام ابھی ان میں ہیں اور وہ صحرائے سینا کے اندر ہیں، پیاس ستائی، کھانے پینے کا تذکرہ کھانے کا پیچھے ہوا، بادل کا بھی تذکرہ ہوا، پھر ان کو جب پیاس ستائی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وہاں بہت بڑی چٹان تھی، جب اسے لاٹھی ماری 12 وہاں سے الگ الگ پانی کے راستے اور گھاٹ ان کے لیے بنے، کیونکہ 12 یہ قبیلے تھے پورے، تو کہتے ہیں ہر ایک نے اپنے لیے متعین گھاٹ مقرر ہوا جس میں وہ جاتے تھے، پانی پیتے تھے، یہ نعمت بھی اللہ نے ان کے لیے فرمائی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے استسقا اپنے قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار دو، کیا ہوا؟ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 کو کہتے ہیں، فانفجرت پھوٹ پڑ گئے اس پتھر سے
12 چشمے پھوٹ پڑے. اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دکھایا. قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ بھی معلوم کر لی. کلوا واشربوا، اب اللہ نے فرماتے ہم نے کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا، بس اتنی تمہارے سے گزارش ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے فساد مچایا. آگے فرمایا یہ وہی واقعہ ہے کہ اب ہم من و سلوا پہ راضی نہیں ہے، ہمیں اور بھی کھانا چاہیے، دالیں چاہیے. وہی آیت اگلے آ رہی ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے اللہ رب اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہیں. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ اپنے لیے ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے. کیا یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگائے. مما تنبت الارض، بھئی زمین سے کچھ چیزیں ہمارے لیے پیدا کریں. پھر اس کی مثال بھی دی. من بقلیہا، یعنی زمین کی ترکاریاں، من بقلیہا وقثائہا، اور ککڑیاں، کھیرے وغیرہ اس طرح کی چیزیں. فرمایا وفومہا، فوم کا صحیح ترجمہ گندم، بعض نے لہسن سے بھی ترجمہ کیا ہے لیکن زیادہ ترجمہ اس کا گندم ہے. وفومہا، اور اس میں سے گندم بھی ہمارے لیے اگائیں. وعدسیہا، دالیں ہمارے لیے اگائیں. وبصلیہا، اور پیاز وغیرہ ہمارے لیے زمین سے نکالیں. ہم نے یہ چیزیں کھانی ہے، من و سلوا ہمیں نہیں چاہیے. تو قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قوم سے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ بھئی تم ایسی چیزوں سے ان کو بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی چیز ہے، اعلیٰ درجے کی چیز کو ادنا درجے کی چیز سے بدلنا چاہتے ہو. تمہیں من و سلوا مل رہا ہے اور تمہیں یہ زمین کی ترکاریاں چاہیے. خیر، اللہ رب العزت کہتے وہ مصر رہے کہ نہیں ہمیں تو یہی چاہیے. تو اللہ رب العزت کا اہبطوا، اتر جاؤ. نیچے کی طرف کا اشارہ ہے کہ بھئی جب آسمان کی نعمت تمہیں نہیں چاہیے، یہ دال وغیرہ چاہیے، تو وہ تو پھر زمین سے نکلتی ہے. پھر اترو، کسی شہر میں جاؤ، کھیتی باڑی کرو، محنت کرو، وہ نکلے گا، پھر وہاں سے کھاؤ. اسی کی طرف اشارہ ہے. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، فرمایا تو پھر جاؤ کسی شہر میں، جا اترو، وہاں تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیزیں مل جائیں گی. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ فرماتے ہیں اب یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ لوٹے اللہ کا غضب لو کر لوٹے. ذَلِكَ، اور یہ کیوں ہوا ان پر غضب، اللہ کا غضب بھی ان پر نازل ہوا اور ذلت اور مسکنت کا ٹھپا بھی ان پہ لگ گیا. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سب اس لیے ہوا وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سب اس لیے بھی ہوا کہ انہوں نے نافرمانیاں کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور بے حد زیادتیاں کی. اس سب کی وجہ سے ان پر ذلت اور مسکنت اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. ان آیتوں میں یاد رکھیں اگرچہ تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے، ذکر ان کا ہے، لیکن یہ صرف محض سابقہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے. یہ امت محمدیہ کو جو قیامت تک پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، یہ ایک آئینہ ہے ہم اور آپ کے لیے کہ ہم دیکھیں آیا ہم میں سے تو کسی کے اندر یہ باتیں نہیں، کیا ہم اللہ کی آیات کا انکار تو نہیں کر رہے، کہیں ہم لوگ ان نعمتوں کا اس طرح ناشکری تو نہیں کر رہے جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کی یہ واقعات گویا کہ ہمارے لیے آئینہ ہے اور ہر رہتی دنیا تک کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور بھی ضرور بنی اسرائیل سابقہ جو قوم گزری ہے ان کے پیچھے چلو گے، انہی کی طرح افعال کرو گے. حتیٰ کہ ایک روایت میں فرمایا اگر ان میں سے کوئی گو کہ اس میں دل میں سوراخ میں بھی گھسا ہے نا، تو تم میں سے بھی کوئی اس کے اندر گھس جائے گا. اس قدر گویا کہ تم ان کے پیچھے چلو گے، وہ نافرمانیاں تم میں بھی ضرور آئیں گی.
تو جیسے ان پر اللہ کا غضب آیا اس چیز سے عبرت حاصل کرو اور اس طرح کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ سارے واقعات اور چیزیں گویا اسی لیے ہمارے سامنے ہیں. اگلی چند 4 آیتیں مزید انشاءاللہ کرتے ہیں، پھر یہاں پر وقف کر لیتے ہیں. فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور اسی طرح حق تو یہ ہے کہ جو بھی لوگ خواہ آمنو وہ مسلمان ہو، ایمان والے یعنی مسلمان، والذین ہادوا اور اسی طرح وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى یا نصرانی ہیں، والصابئین یا اسی طرح صابی ہیں. صابی بھائی آمنو سے تو مراد مسلمان ہے، وہ لوگ جو اللہ رسول پر لاتے ہیں، ہم اور آپ وہ صحابہ کرام، یہ ان کی بات ہو رہی. یہودی بھی آپ کو سمجھ آ گیا کون تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور نصارى عیسیٰ علیہ السلام. صابی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، تھوڑی تھوڑی اچھی باتیں ہر دین سے انہوں نے لیا تھا. فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں نعوذ باللہ مانتے تھے، کبھی بیت اللہ کی طرف نماز بھی پڑھتے تھے. بہت ساری چیزیں انہوں نے جمع کی تھی، انہیں صابی کہتے ہیں. خیر اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں؟ کہتے ہیں اللہ رب العزت پر کوئی بھی اگر دنیا پر ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، بس وہ اللہ کا پیارا ہے. اللہ رب العزت جنت میں اس کو داخل کر لیں گے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی کسی سے خاص نہیں ہے. خاصیت تقوی اور اعمال کے اندر ہے. دراصل یہودیوں پر رد ہے. یہودی کہتے تھے کہ اللہ کی لاڈلی قوم ہم لوگ ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں. ہم میں سے کسی نے گناہ کیا بھی تو وہ تھوڑا سا سزا بھگتے گا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں ہے. اللہ رب العزت نے رد کرتے ہوئے فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو خواہ وہ مسلمان ہو، والذین ہادوا یا یہودی ہوں، والنصارى یا نصرانی ہوں، والصابئین یا صابی ہوں، اگر وہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے تو وعمل صالحا اور نیک عمل کریں گے تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے اپنے پروردگار کے پاس اجر کے مستحق ہوں گے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ اسی طرح وہ کسی غم کے اندر مبتلا ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، آخری آیت یہ ہے اور یہاں پر اس کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب سب کچھ دکھلایا گیا، یہ آخری آیت ہے، تو انہوں نے پھر بھی انکار کیا عمل پر. تو اللہ رب العزت نے پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کیا کہ بھئی مانتے ہو یا تمہیں ہلاک کریں. اب یہاں پر اعتراض یہ آتا ہے، اسلام میں تو جبر نہیں ہے، بھئی اپنی مرضی سے چاہے اسلام قبول کرے یا چاہے کفر پر ہے. تلوار کے زور پر اسلام کسی کو قبول نہیں کرایا جاتا، یہ بائی چوائس ہوتی ہے، بھئی چاہے اس میں رہیں یا ادھر رہیں. ہاں دعوت ضرور دی جاتی ہے، تو لہذا ان کو پھر جبر کیوں کیا؟ ایک جواب تو یہ دیتے ہیں سابقہ قوم میں تھا، اس قوم میں نہیں ہے سابقہ میں، لیکن صحیح جواب یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ مسلمان ہو چکے تھے. مسلمان ہونے کے بعد اپنے اختیار سے اسلام کو چننے کے بعد اب ارتداد پھرنے کی گنجائش نہیں ہے. اب جو مرتد ہو جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے پکڑ کر موقع دیا جائے گا دوبارہ اسلام قبول کرنے کی، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ پیچھے جیسے آیا تھا کہ بچھڑے کو انہوں نے معبود بنایا تو دیکھو انہیں قتل کیا گیا، وجہ یہ بنی تھی کہ وہ وہاں مرتد ہوئے تھے. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جبر اول وقت والا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے گئے، تورات آ گئی، وہاں اللہ کی آواز سنی، بجلی کا کڑک ہوا، مر گئے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، پھر یقین لائے، وعدے کیے، پھر آ کر اب دوبارہ ایمان نہیں لا رہے تھے تو یا اعمال نہیں کر رہے تھے، تو تب انہیں ڈرایا گیا. اسلام سے پھرنے کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں، اول وقت اختیار ہے، چاہے اسلام لائے یا نہ لائے، تلوار کے زور پہ کسی کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا. تو آخری آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ،
اور ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا. خذوا ما آتیناکم بقوہ کہ بھئی جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو وَاذْكُرُوا یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. لیکن تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ اس سب کے باوجود بھی تم دوبارہ پھر گئے. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اگر اللہ کا فضل وَرَحْمَتُهُ اور اللہ کی رحمت تم پر نازل نہ ہوتی لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے. اللہ اسی وقت تمہیں ہلاک کرتا مگر پھر بھی تمہیں باقی رکھا امت محمدیہ تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی پہنچا دیا. اب بھی تم گویا ایمان نہیں لاؤ گے تو گویا سب سے پہلے کفر کرنے والے تم بنو گے. انشاءاللہ یہاں سے اگلے جمعۃ المبارک میں کہ ہفتے کے دن انہیں شکار کرنا منع تھا اور اسی طرح کے واقعات ہیں. تو یہ میں نے کہا کہ رکوع نمبر 14 تک بلکہ رکوع نمبر 15 کی بھی 2 آیتوں تک اسی بنی اسرائیل کے قصے، نعمتیں اور وعیدوں کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس میں سب سے بڑی نعمت قرآن مجید اور ایمان ہے. اللہ اس کو سلامت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نافرمانی سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیں. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومن الاعمال ما تحب ترضى. یا اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما، اس پڑھنے کو قبول فرما، اس سننے کو قبول فرما، اس بولنے کو قبول فرما. اخلاص کے ساتھ سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. بولنے والے کو اخلاص نصیب فرما، سننے والے بیٹھنے والوں کو عمل کے ساتھ اخلاص نصیب فرما. تمام کو جو کچھ سنا یا اللہ ہر ایک کو یہاں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن کے ساتھ دل لگانے کی توفیق نصیب فرما، تلاوت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن مجید کا حق ہے، قیامت کے دن وہ اپنا حق مانگے گا. یا اللہ ہمیں اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس قرآن مجید کو ہمارے قبر میں ہمارا ساتھی بنا، حشر میں ہمارا ساتھی بنا. اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کی دلوں میں جتنی بھی جائز مرادیں ہیں تمام تر جائز مرادوں کو پورا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا. دین و دنیا کی نعمتیں نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا